بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں نکلے تو آپ کے ہمراہ ایک یہودی ساتھ ہو لیا۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آؤ دونوں مل کر روٹی کھائیں۔ یہودی نے مان لیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی ہے اور میرے پاس 2، تو وہ پچھتانے لگا کہ میں نے شرکت کا وعدہ کیوں کر لیا۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت ہوا تو یہودی نے 1 ہی روٹی رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس تو 2 روٹیاں تھیں، 1 کہاں گئی؟ یہودی بولا، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، 2 کب تھیں؟ کھانا کھا کر آگے بڑھے تو ایک اندھا ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا۔ یہ معجزہ دکھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے کہا کہ تجھے اس اللہ کی قسم جس نے میری دعا سے اس اندھے کو اچھا کر دیا، بتا دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے اسی خدا کی قسم میرے پاس 1 ہی روٹی تھی، دوسری تھی ہی نہیں۔ اتنے میں آگے بڑھے تو ایک ہرن دکھائی دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا تو وہ آ گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، بھونا اور کھایا اور پھر اس کی ہڈیوں سے فرمایا، کم باذن اللہ، وہ ہرن پھر سے زندہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اسی خدا کی قسم جس نے ہمیں یہ ہرن کھلایا اور پھر اسے زندہ کر دیا، بتا وہ دوسری روٹی کہاں ہے؟ وہ بولا، مجھے اسی خدا کی قسم میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی۔ پھر دونوں آگے بڑھے تو ایک قصبہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ یہودی نے موقع پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک چرا لیا اور خوش ہوا کہ میں اس ڈنڈے سے مردے زندہ کیا کروں گا۔ چنانچہ اس نے قصبہ میں اعلان کر دیا کہ مردہ کو مجھ سے زندہ کروا لو۔ لوگ اسے حاکم شہر کے پاس لے گئے جو بیمار تھا۔ یہ گیا اور جاتے ہی پہلے وہ ڈنڈا اس حاکم کے سر پر دے مارا، وہ مر گیا اور پھر کہنے لگا، دیکھو اب میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ پھر اسے ڈنڈا مارا اور کہا، کم باذن اللہ، مگر وہ زندہ نہ ہو سکا۔ اب یہ گھبرایا اور لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پھانسی پر لٹکانے لگے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور فرمایا کہ تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے کم باذن اللہ کہا تو حاکم فوراً زندہ ہو گیا اور انہوں نے یہودی کو چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تجھے اسی اللہ کی قسم جس نے تمہاری جان بچائی، بتا وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے اسی خدا کی قسم میرے پاس دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے 1 اینٹ میری اور دوسری تمہاری اور تیسری اس کی جس نے تیری تیسری روٹی کھائی۔ وہ بولا، خدا کی قسم وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی۔ آپ نے وہ 3 اینٹیں اسے دے دیں اور فرمایا، اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ اینٹیں لے کر چلا گیا، مگر اللہ نے اسے اینٹوں سمیت زمین میں دنسا دیا۔ محترم ناظرین، ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں۔ پادری اعلان کرتا ہے کہ جس نے جنت خریدنی ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور جاہل لوگ جنت حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی رقم ادا کرنا شروع ہو گئے۔ ایسے میں ایک عقل مند شخص نے جہالت کا شکار ان لوگوں کو اس احمقانہ کام سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن سب بے سود تھا۔ آخر ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ گرجا گھر گیا اور جنت بیچنے کے انچارج پادری سے کہا، مجھے جہنم خریدنی ہے، کیا قیمت ہے؟ پادری حیران ہوا اور کہنے لگا
کہ کیا تم نے جہنم خریدنی ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں جہنم۔ پادری خوش ہوا کہ اب جہنم بیچ کر بھی کمائی کر سکوں گا، لہذا سوچے بغیر کہا 3 سکے۔ اس آدمی نے جلدی جلدی رقم ادا کی اور کہا جہنم کی دستاویز دے دو۔ پادری نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا جہنم کی دستاویز۔ وہ شخص خوشی خوشی دستاویز اٹھا کر چرچ سے نکل آیا اور شہر کے مرکزی چوک پر کھڑا ہو کر چلایا، میں نے جہنم خرید لی ہے، یہ اس کی دستاویز ہیں اور میں کسی کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا، لہٰذا تمہیں اب جنت خریدنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں کسی کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ شخص تھا سقراط، جس نے اپنے اس کام سے لوگوں کو ان کی لا علمی کی وجہ سے کی جانے والی حماقت سے نجات دلائی۔ دنیا میں ایک ہی خوبی ہے، آگاہی، جبکہ جہالت ایک گناہ ہے۔